بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے اوپر باندھا ہے۔ روایت اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس دن شام تک، صبح سے لے کر شام تک جب سے اس نے پڑھا ہے، شیطان سے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل کرنے والا نہیں ہوتا مگر وہ شخص جس نے اس کی تعداد سے زیادہ اس جملے کو کہا۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چھوٹا سا جملہ ہے اور اس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ جتنا اس کی کثرت ہوگی اتنا زیادہ ایمان اور توحید دلوں میں راسخ ہوگا۔ جیسے آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت پڑھی اور سنی، اس میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست جب کلام کر رہے ہیں تو یہی فرما رہے ہیں کہ انہ لا الہ الا انا، یعنی اپنے بارے میں فرما رہے کہ میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی توحید کا ایسا اقرار ہے کہ اس کی جتنی کثرت ہوگی اتنا انسان کے لیے نیکیوں کا بھی ذخیرہ ہوگا اور اللہ سے اس کا تعلق قائم ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے خالی لا الہ الا اللہ، اس کا بھی چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ کے آگے جو مزید اس کی وضاحت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک سطر کی عبارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی عرفات کے میدان میں یہ دعا رہی ہے۔ اس جملے کا اہتمام 100 مرتبہ تمام انبیاء نے عرفات کے میدان میں کیا، اور کتنا مختصر سا عمل ہے، 20 سے 25 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس پر 10 غلام آزاد کرنے کا اجر مل رہا ہے اور انسان شیطان سے محفوظ ہو رہا ہے۔ رات کے وقت پڑھ لے تو صبح تک یہ فضیلت ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے بھئی اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر کرنے کی کثرت سے، بالخصوص اس جملے کی لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، یہ 2 جملے ایسے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ یہ ایک رمضان المبارک کی تیاری بھی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں حکم ہے 4 چیزوں کی کثرت کرو، اس میں سے 2 چیزیں یہی 2 جملے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ۔ تو رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی دعا کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کی تیاری شروع۔ رمضان کی تیاری تہجد کے ذریعے بھی، نفلی روزوں کے ذریعے بھی، قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی، اور ان 2 اذکار کے ذریعے، اور خاص طور پر اس میں لا الہ الا اللہ، اور اگر یہ پورا جملہ ہو جائے وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ 100 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ بھائی ہم سب کو اپنی یاد کی کثرت سے توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی جو برکات ہیں، فضائل ہیں، جو سکون ہیں ذکر کی برکت سے، اللہ ہمیں وہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن ختامنا ویمن کتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم